اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بڑی سرگرمی سے اس رات کو تلاش کرے، غفلت اور کاہلی سے کام نہ لے، ذوق و شوق سے رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کو بیدار رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دے۔ جب دعا مانگے تو پھر ایسی جامع دعا مانگے کہ پھر کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر ترتیب سے 97 نمبر پر آتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں۔ قدر کے معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت و منزلت بھی، یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ بتایا کہ یہ معمولی رات نہیں بلکہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام معجز نظام کے نزول کی ابتدا ہوئی جو قسمت اور تقدیر کو بدلنے والا ہے۔ کسی ایک شخص یا قبیلے یا ملک کی نہیں بلکہ نوع انسانی کے ان تمام افراد کی جو اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس میں کسی زمانے کی تخصیص بھی نہیں۔ جس طرح اس رسول کی رسالت قید زمانی سے ماورا ہے، اسی طرح اس کا لایا ہوا کلام بھی اس زمانی حدود سے ناآشنا ہے، یا اس سے اس رات کی قدر و منزلت بیان فرمائی جا رہی ہے جس رات کی خاموشیوں میں یہ صحیفہ رشد و ہدایت نازل ہوا اور اس ذات اقدس و اطہر کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا۔ بتا دیا کہ اس رات کی برکات 1000 ماہ کی عبادت سے برتر ہیں۔ ساری رات فرشتوں کی آمد اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور سلامتی کی بشارتیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مرحمت فرمایا، اب اس کی جلالت شان کا بیان ہو رہا ہے۔ خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دیا۔ فرمایا بھلا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود ہی جواب دیا کہ یہ ایک رات 1000 ماہ سے بھی افضل ہے۔ یہ بہتری اور افضلیت اس اعتبار سے ہے کہ اس رات میں جو ایک عمل کیا جاتا ہے وہ 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ مزید یہ کہ اس رات میں اتنی خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینوں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو جبرائیل فرشتوں کے ایک جم غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ عز و اجل کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان سے مصافحہ بھی کرتا ہے۔ کتنا خوش نصیب اور بلند اقبال ہے وہ بندہ جو اس رات کو اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کرتا ہے۔ جبرائیل اور فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی مغفرت و بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو تیاری کر لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ حضرت عائشہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جتنا مجاہدہ اس آخری عشرے میں فرماتے کسی دوسرے وقت میں ایسا مجاہدہ نہ کرتے۔ اس آخری عشرے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف میں بھی بیٹھا کرتے تھے اور یہ معمول آخر تک جاری رہا اور اپنے غلاموں کو بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی ترغیب دلاتے۔ حضور کے وصال کے بعد امہات المومنین بھی اپنے آقا کی اس سنت پر پابندی سے عمل کیا کرتیں۔ اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بڑی سرگرمی سے اس رات کو تلاش کرے، غفلت اور کاہلی سے کام نہ لے، ذوق و شوق سے رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کو بیدار رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دے۔ جب دعا مانگے تو پھر ایسی جامع دعا مانگے کہ پھر کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لیلۃ القدر نصیب ہو تو کیا دعا مانگوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں دعا کیا کرو،
اے اللہ تعالیٰ تو بہت درگزر فرمانے والا ہے، تو درگزر کو بہت پسند کرتا ہے، میرے گناہوں سے بھی درگزر فرما دے۔ اس رات کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کے لیے قیام کرتا ہے، اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔